ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ایک عظیم تر احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان بنا کے دیگر مخلوقات کے اوپر اللہ نے شرف اور فضل عطا کیا ہے. دوسرا بڑا احسان کہ انسان بنا کے اس نے ہمیں کلمے کی نعمت سے نوازا ہے اور مسلمان بنایا ہے. اور تیسرا احسان کہ مالک نے اس دور میں پیدا کیا ہے جس دور میں اپنے محبوب کو اتارا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اور اصحاب ایمان پہ یہ احسان فرمایا کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی سے نوازا اور ہمیں ان کے دور میں پیدا فرمایا اور ان کا امتی بنایا. اس پہ جتنا بھی رب کا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان بے شمار احسانات سے نوازا. بھائیو، یہ تو احسان ہیں. احسان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، تو رحمان بھی احسان کے بدلے میں انسان سے احسان مانگتا ہے. اللہ پاک کا شکر ہے، رب نے سر سے لے کے پاؤں تلک جن اعضاء سے نوازا ہے ان میں سلامتی عطا فرمائی ہے. اس بات پہ بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ رب نے آنکھیں دی ہیں تو ساتھ بصارت بھی دی ہے، دل دیا ہے تو بصیرت دی ہے، کان دیے ہیں تو سماعت دی ہے، زبان دی ہے تو قوت گویائی دی ہے، ہاتھوں میں رب نے طاقت رکھی ہے، بازوؤں میں رب نے ہمت رکھی ہے، کندھوں میں کسی چیز کو اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت حصہ رکھا ہے، قدموں میں رب نے چال رکھی ہے. بڑے سارے لوگ یہ اعضاء رکھتے ہیں یا ان اعضاء سے محروم ہیں، تو اللہ نے ہمیں صحیح سلامت بھی بنایا. بھائیو، اللہ کا شکر ہے ربیع الاول کے یہ ایام جس میں امت محمدیہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد، پیدائش، ولادت، جنم کے حوالے سے انتہائی خوشیوں کے ماحول میں ہے. اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو حقیقی معنوں میں قبول فرمائے اور یہ خوشی میرا مالک پورا سال، پوری زندگی ہمیں یوں ہی مہیا کرتا رہے. حضرات، کچھ شکوک و شبہات ہیں، ان کا ازالہ چاہتا ہوں.
ایک یہ شبہ منبر و محراب سے پیدا کیا جاتا ہے، اور اس میں کافی سارا حصہ میرے ان بھائیوں کا ہے جو اصحاب علم ہیں، اہل اللہ ہیں، اہل فکر، اہل نظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے، عمل سے نوازا ہے، لیکن معلوم نہیں کچھ مجبوریاں ہیں یا ان کا وین جو ہے وہ ورلڈ وائڈ نہیں ہے، اور وہ نہا دھو کے وضو کر کے ممبر پہ چڑھ کے اپنا جبہ و دستار پہن کے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے سر پہ رکھ کے قسمیں اٹھا کے یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مسلک، فلاں فلاں لوگ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہے، اور جسے آپ کی پیدائش اور ولادت کی خوشی نہیں ہے وہ انسان ابلیس ہے، اور جسے ولادت کے عقیدے کی سمجھ نہیں اور فلاں فلاں گروہ جو ہیں وہ ولادت کو نہیں مانتے، لہٰذا گستاخ بھی ہیں، منکر بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ یہ چاروں چیزیں منبر و محراب سے پیش کی جاتی ہیں، مساجد سے، مکاتب سے، جلوسوں میں اور بیانات، خطابات میں، جلسوں میں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام بیچاری کیا کرے؟ عوام بیچاری کیا کرے؟ ایک آدمی مسجد میں ہو، نہا دھو کے آیا ہو، خوشبو لگا کے آیا ہو، معطر ہو، لب و لہجہ بڑا اچھا ہو، گفتار بڑی پیاری ہو، قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پیش کرتا ہو، اہل اللہ کے، اولیاء اللہ کے واقعات سناتا ہو، باوضو ہو، ممبر رسول پہ چڑھا ہوا ہو، قرآن مجید سر پہ دھرا ہوا ہو، ہاتھ میں پکڑا ہو، اور قسم اٹھا کے کہے کہ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو نہیں مانتے، ولادت کو نہیں مانتے، لہٰذا یہ کافر، یہ مشرک، یہ گستاخ، یہ منکر ہیں اور ابلیس ہیں، تو لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ تو مانیں گے۔ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ تو میرے بھائیوں، اس سلیقے والے انسان کو قبر اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، عوام کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ چیک کر لیں، گوگل کا دور ہے، آپ پوری ورلڈ کا کوئی ٹرپ یا ٹور نکال لیں، 249 ملکوں اور جزیروں میں سفر کر کے دیکھ لیں، 8 ارب لوگوں میں سے کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ لیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا، الزام دینا اور بات ہے، ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکاری ہوں، میں پیدائش کو نہیں مانتا، یا وہ آپ کی جنم کو نہ مانتا ہو، یا وہ آپ کے والد جناب عبداللہ کا انکاری ہو، یا ماں جی سیدہ آمنہ کا انکاری ہو، یا وہ دادا جی عبد المطلب کو تسلیم نہ کرتا ہو، یا محبوب کے جو ہے وہ والد سمیت 12 بیٹے عبد المطلب کے نہ مانتا ہو، یا 6 بیٹیاں ان کی نہ مانتا ہو، یا انہیں ان کی 6 بیویوں کے اوپر کوئی اعتراض ہو، یہ مسلمہ ہے، یہ تسلیم شدہ ہے، یہ اتفاقی ہے، یہ اجماعی ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جنم ہوئی ہے، آپ کی آمد ہے، والدین ہیں، ددیال ننیال سسرال ہیں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہیں، چنیدہ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کے نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا ہے۔ یہ تو رہا یہ کہنا کہ آپ کی ولادت کو نہیں مانتے اور دوسرا خوشی نہیں مناتے۔ بھائیو، مجھے ایک بھی شخص ورلڈ میں ایسا نہیں ملا جو آپ کی آمد پہ خوشی کا انکاری ہو۔ یار میرے تو محلے میں کسی بچے کی خبر ملے تو مجھے اس کی خوشی ہوتی ہے، بیٹی کی ولادت ہو تو مجھے اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ باقی رہ گیا تیسری چیز کہ جو معیار محبت ہے وہ بھائیو ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے، معیار محبت مختلف ہوتا ہے۔ پوری ورلڈ میں شادی کرنے والے ریڈ جوڑا نہیں پہنتے، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے ریڈ کا انتخاب کیا ہے تو کوئی وائٹ کا بھی کر کے بیٹھا ہے، کوئی بلیک بھی پہنتا ہے، کسی نے کوئی اور رنگ چنا ہوا ہوتا ہے۔ محبت کے رنگ اپنے اپنے ہیں، ڈھنگ اپنے اپنے ہیں۔ تو ایک بندہ محبت کا اظہار کر رہا ہے،
اور ایک عملاً اس کا اعتبار کر رہا ہے، دونوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، سوٹ ہم سب نے پہنے ہوئے ہیں، سطر ہے نا، سطر پوشی ہم نے کی ہوئی ہے، رنگ اپنا اپنا ہے، سٹف اپنا اپنا ہے، سٹائل اپنا اپنا ہے۔ اب کوئی اٹھ کر کے کہے کہ جناب بازو ایسا ہی ہونا چاہیے، کلر ایسا ہی ہو، اور یہ مغزی ہو، فلاں جو ہے ایسے ہو، بٹن وٹن نہیں ہو، نیچے لاچا ہو، دھوتی ہو، بس یہ جو پہنے گا اسے محبت ہے، دوسرے کو نہیں ہے، تو میں معذرت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد برحق ہے، پیدائش برحق ہے، ولادت برحق ہے، جنم برحق ہے، اور اس کی خوشی بھی ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہے۔ لیکن الگ بات ہے کہ سوسائٹی میں ڈھڈورا پیٹا گیا ہے اور پراپوگنڈا کیا گیا ہے کہ وہابیوں کو اور دیوبندیوں کو آپ کی آمد کا پیار نہیں۔ معذرت کروں گا اور بڑے دل سے کروں گا، یہ ممبر و محراب کی صوت ہے، آواز ہے، صدا لگی ہے، لوگوں نے مان لیا، بیچاروں نے، گلی محلوں میں وہ اس بات کے اوپر آ گئے ہیں کہ جس نے لائٹ لگائی، جس نے لائٹ لگائی، ایک گھر کے اوپر کتنی کی بتیاں لگ جاتی ہوں گی؟ 1000، 2000، 5000، میرے خیال میں اتنی نہیں ہوں گی۔ یہ جگہ کے معیار بنا لیا کہ اگر اس والے نے لگائی ہے تو یہ محب ہے، سامنے والے نے نہیں لگائی تو اسے پیار نہیں ہے۔ ایک بندے نے پھول جھڑیاں لگا لی ہیں گھر میں، دوسرے نے نہیں لگائی ہیں، کیا یہ معیار محبت ہے؟ میرے بھائی آ دیکھ، اگر معیار محبت کا بھی سمجھنا ہو، میں دوسرے کی مثال بعد میں رکھتا ہوں، پہلے اپنی مثال رکھوں، ذرا دیکھ، چیک کر، دکھاوا نہیں ہے۔ جیسے ہر بندہ سوٹ تو پہنتا ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، پاجی تو انہوں پتا ہے میں کیڑا سٹف پایا ہے؟ پتہ نہیں جی، ویسے اندازہ لاؤ ہاں کنے کا ہونا ہے۔ یہ ہمارے اداروں میں چلتا ہے، انسٹیٹیوٹس میں چلتا ہے، جہاں ہم بیٹھتے ہیں مجلسوں میں، تو انہوں کوئی ججمنٹ ہے دی نہیں پاجی دس دو کنے کا ہے، تسی آپ دس دو، نہیں آپ تھوڑی ججمنٹ تو کریں۔ او بھائی مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجبور کیا بار بار تو میں نے کہہ دیا کہ ہوگا 6000 7000 کے اندر، نہیں 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 21000 دا پورا سوٹ جائے۔ میں نے کہا جی اللہ مبارک کرے، نصیب کرے۔ کچھ لوگوں کو پہننا ہوتا ہے، کچھ کو دکھانا اور کچھ کو ٹمکانا کہتے ہیں۔ محبت سبھی کو ہے، انداز اپنے اپنے ہیں۔ میرا پیار دیکھ، پیار کا اعتبار دیکھ، میرا مزاج، میرا منہج دیکھ، پھر تیری مرضی جو کرتا پھر تیری مرضی جو کرتا پھر۔ رب شاہد ہے، 89 سے 1999 سے 1999 تلک 10، 9 تلک 20، 19 تلک 30 سال والدہ نے جدائی برداشت کی ہے، صرف اس لیے کہ بیٹا گھاس چارہ پٹھے وٹھے ڈنگر ڈھور کھیتی باڑی زراعت کھیت کھلیان باغات باغیچے فصلیں چلتی رہیں گی، تو ایسے کر کے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں قول فعل عمل کے چراغ جلا گئے تھے نا، ان کو پڑھ اور سیکھ۔ 30 سال کی جدائی، 1-2 دن کی نہیں۔ اور پھر یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ میری اپنی فیملی میں، خاندان میں سینکڑوں بچے ڈیلی بڑی اچھی اچھی گاڑیوں میں جائیں، سٹینڈرڈ کے برانڈڈ اسکول کالجز یونیورسٹیوں میں جائیں، اکیڈمیز میں جائیں، اور میرا بچہ محلے کی ایک مسجد میں جائے، یہ پیار نہیں ہے؟ ذرا پتہ کر کے بچے کو کیسے مجبور، اس کے دل میں شمع جلی ہے تو وہ آج اس بات پہ راضی ہوا ہے کہ بابا دنیا کو مال سے ہی، دولت سے ہی، کسی کو پھول سے ہی، کسی کو گلاب سے ہی، صدیق کے لیے ہے بس خدا کا رسول بس۔ یہ ایسے ممکن نہیں، پہلے محبت رسول کی شمع گھر میں چلانی پڑتی ہے، روشنی میں بچوں کو لانا پڑتا ہے، پھر ان کی ذہن سازی کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو ورلڈ میں جتنے مدارس اور مساجد میں یہ جو بچے حفظ القرآن میں بیٹھے ہیں، جن کے پاؤں پہ گٹے ہیں، پڑ گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بہترین چیئرز کرسیاں ایسی ماحول مل سکتا تھا، لیکن میں نے محبوب کے ایمان کی شمع جلا کے، پیار کی شمع جلا کے ان کو ٹھنڈی سرد راتوں کے اندر اور دوپہروں کے اندر
गर्मियों के अंदर और बिगड़े हुए मौसमों और तूफानी धुंधों के अंदर भी अगर इन बच्चों को किताबुल्लाह से जोड़े रखा है, हिफ्ज़ कुरान से जोड़े रखा है, तो ये मोहब्बत के बगैर नहीं मेरे दोस्त। तूने दूर दूर से मुनादी सुनी और प्रोपेगेंडा सुना और नफरतों के बाजार गर्म करके तूने जहन बना लिया कि इन लोगों को प्यार नहीं है। तू चेक कर, 99 से लेके 94 अक्टूबर तक 6 साल बनते हैं, सिवाय जुमे के दिन के कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब जामे सल्फिया के असातिज़ा ने चटाइयों पे बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं सिखाई, सीरत नहीं सिखाई, किरदार नहीं पढ़ाया, कौल नहीं सिखाया, फेल या अमल नहीं पढ़ाया। हदीस पढ़ी जा रही है, ये सही अल बुखारी लफ्जन लफ्जन हरफन हरफन, ये इमाम मुस्लिम की सही सतरन सतरन, ये इमाम अबू दाऊद की सुनन, ये तिरमिज़ी की जामे, ये इसी तरह नसाई की सुनन, इब्न माजा की सुनन, इमाम मालिक की मुअत्ता, इमाम अहमद की मुस्नद, कुतुब अहादीस, ये सारी हरफन हरफन लफ्जन लफ्जन हजरात प्यार ना हो तो नहीं पढ़ी जा सकती। ये बात याद रखिएगा, वगरना लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, मदारिस मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर रब तौफीक ना दे, ज़ौक ना हो, शौक ना हो, मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो, तो फिर एक हदीस पढ़ने की भी बंदे की औकात नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। फिर 94 से लेके अक्टूबर 94 से 95, 96, 97, 98, 99, 6 साल वो, 5 साल ये, 11 साल लगातार काल अल्लाह हुआ काल रसूल से हटके दुनिया के दीगर उलूम पढ़े जा सकते थे और छोड़े नहीं पड़े हैं, लेकिन इनसे जुड़े रहना आसान नहीं है, वगरना मदरसे की एक दिन की दाल रोटी बच्चों को भगा देती है। जनाब, एक दिन का माहौल वहां मजीद नहीं रहने देता। और जब दीगर कजन्स, दोस्त, साथी, क्लास फेलोज माशाल्लाह ब्रांडेड गाड़ियों में, ब्रांडेड स्कूलों में, कॉलेजों में और बड़ी ब्रांडेड यूनिफॉर्म्स के अंदर जा रहे हूं, तो वहां मेरा बच्चा अगर 400-500 का सफेद सूट पहन के अगर साफ सुथरा रह के किसी कुरान और सुन्नत की फिजा में है, तो इसकी मोहब्बत पे शक न कर, इसका कभी एतबार देख, कभी प्यार देख। लिहाजा गुजारिश करूंगा कि ये झूठ जिसे कुरान पकड़ के बोला गया, कस्में उठा के बोला गया, मिंबरे रसूल पे बोला गया, इसकी हकीकत कोई नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हर कलमा पढ़ने वाले को मेरे महबूब से प्यार है। ये कोई भी मसलक है, कोई भी जमात है, मुझे आज तक कोई फ़र्द नहीं मिला। हत्ता कि आप यकीन करें, वो नशे में धत होता है ना, उसको भी कई दफ़ा मिलता हूँ, महबूब का नाम लेता हूँ तो उसकी पलकें झुक जाती हैं, नशे में होता है। पढ़े कलमा, नाम ले मेरे पैगंबर का और तज़किरा करे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अदब से पलके ना झुके हो ही नहीं सकता। मुझे तो कोई नहीं मिला, खैर आपको कोई मिला हो, सुना आपने ज़रूर होगा, लेकिन मिला नहीं है। बाकी रह गई जी ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी है। हकीकत में वही पैगंबर पे एतबार है। एक कमी है मेरी सोसाइटी में, वो मैं आज जिक्र कर देता हूँ कि महबूब पे प्यार सभी को है, एतबार किसी किसी को है। और मुझे कोई अथॉरिटी हासिल नहीं कि मैं कहूँ कि आपको पैगंबर से एतबार भी नहीं और एतबार भी नहीं, प्यार भी नहीं, ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। मैं अपनी औकात में रह के एक बात कहना चाहता हूँ, हर बंदा खुद तो देख सकता है ना कि मैं किस पानी में हूँ। अपने आप को तो चेक किया जा सकता है, अपनी मेजरमेंट की जा सकती है, अपना कद नापा जा सकता है, अपनी शक्ल सूरत आईने में देख के खुद सवारी जा सकती है, दाग धब्बे खुद उतारे जा सकते हैं, दूसरा उतारे तो शायद तकलीफ हो। लिहाजा आप चेक कीजिए, आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस शोबे में भी हैं, आप महबूब से प्यार तो बरहक है करते हैं, मैं दिलो जान से मानता हूँ। एतबार चेक कर लें कि आप कितना करते हैं। एतबार किस चीज़ का? मैं सबसे पहले ज़िक्र करने लगा हूँ, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार तो अबू लहब ने भी किया था, उंगली उठाई और आज़ाद कर दी लौंडी। लेकिन जब महबूब ने हक की दावत दी,
فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے یہ انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، اسی خوشی کا اظہار کرنے والے نے، لونڈی کو آزادی کا پروانہ دینے والے نے اس موقع پہ میرے محبوب کی اس بات کا اور انگلی کا اعتبار نہیں کیا۔ اس نے کہا تھا یہ انگلی تو نے 360 پہ اٹھائی ہے، لات پہ، منات پہ، عزا پہ، حبل پہ، ود پہ، سوا پہ، یغوث پہ، یعوق پہ، نصر پہ، نائلہ پہ اٹھائی ہے۔ تبا لک سائر الیوم، تیرا آج کا دن تیرے مر مٹنے اور بربادی کا دن کیوں نہیں تھا؟ آج کا دن تیرے پہ چڑھتا ہی نہ، تیری یہ انگلی کیوں نہیں ٹوٹی؟ بربادی نے آ کے تجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ تبا لک سائر الیوم، آسمان سے جواب کیا آیا تھا؟ تیرا پیار تیرے منہ پہ، تبت یدا ابی لہب وتب، تیری آزاد کی ہوئی لونڈی تیرے منہ پہ، میرے محبوب کی دعوت کو، حق کی پرچار کو اور اعلان کو تو نے معمولی سمجھ لیا، اعتبار نہیں تھا کہ میرا نبی ہے۔ تو سن، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرا پیار تیرے منہ پہ پھٹکار بنا رہا ہوں، تیرے دونوں ہاتھ کی 10 انگلیوں کے 30 پورے، ایک ایک میں پیپ ڈال کے کینسر ڈلوا کے، پور پور ریشہ ریشہ الگ کروا کے، گندگی اور سمیل پیدا کر کے، سر سے لے کے پاؤں تک تجھے گندگی کا مجموعہ بنا کے نہ ماروں تو رب محمد نہ کہنا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، وہ جی میرا مال پیسہ، میری محبت، میرا پیار، میرا اظہار، وہ کدھر گیا؟ کہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جس پیار میں اعتبار نہیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تیری ٹریڈ، تیرا بزنس، تیری مل، تیری فیکٹری، تیرا کاروبار، تیرے پلازے، تیری ٹرانسپورٹ، تیری دولت جمع پونجی، تیری کمائی، تو سال میں ایک دفعہ محبت کا اظہار کر کے باقی ساری مرضیاں کرے اور میرے محبوب کی نبوت پہ اور رسالت پہ اعتبار نہ کرے، تعلیمات پہ اعتبار نہ کرے، تو پھر تیرے مال دولت کی جمع پونجی کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ کفایت نہیں کرے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، تیرا مال بھی اور تو بھی دونوں جہنم میں نہ پھینکوں تو رب محمد نہ کہنا، نہ کرے اعتبار۔ رہی بیوی، بڑا نام تھا، علاقے کا چودھری تھا، سردار تھا، اور وہ بھی سردارنی تھی، ام جمیل تھی، نام عروہ تھا، بڑی ہیبت تھی۔ رب نے میرے محبوب کی ذات کا پیار تو انہوں نے کیا تھا، اعتبار نہیں کیا تھا بات کا۔ میرے رب نے اس گستاخی پہ پہلی دفعہ پھانسی دے کے، اللہ نے پھانسی کا گھاٹ بنوا کے اس عورت کو پھانسی دی تھی۔ عرب 2 طریقے سے گٹھے اٹھاتے ہیں لکڑی کا، سر کے اوپر اور رسا ڈال کے یہاں پکڑا ہوتا ہے، چلتے ہیں، جب تھک جائیں، سر تھک جائے، گردن تھک جائے تو جھٹکا دے کے یہ یہاں کندھوں پہ لے آتے ہیں اور سینے کے اوپر رسا آگے بڑھا لیتے ہیں، تو چلنا آسان ہو جاتا ہے، وزن اٹھانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات آپ نے پٹھان بھائیوں کو دیکھا ہوگا، بڑا ہیوی ویٹ، لیکن پیچھے بورا جو ہے وہ رسا ڈال کے اٹھا رکھا ہوتا ہے، سر پہ اٹھایا ہے اور گھاٹ تیار ہے پھانسی کا، سر تھک گیا ہے، جھٹکا دے کے کندھے پہ لانے لگی ہے اور یہ والی رسی وزن زیادہ ہوا ہے، رب نے اسی گلے میں دے کر کے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، نہ کر اعتبار میرے مصطفیٰ کا، پھانسی دلوا کے مروایا۔ کیوں؟ پیار کا اظہار برا کر رہا تھا، لیکن اعتبار نہیں ہے تو پھر آر پار کر دیا جاتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آگے بھی۔ اب آئیے آپ چیک کیجئے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا نہیں پڑھا، جس نے نہیں مانا نہیں مانا، جو کافر ہے وہ کافر ہے، جو عیسائی ہے وہ واضح ہے، جو یہودی ہے وہ واضح ہے۔ منافق تو نہیں بنا، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، لیکن کلمہ پڑھ کے پیار کرنا اور اعتبار نہ کرنا منافقت کی اعلیٰ درجے کی مثال ہے۔ کہ پیار تو ہو شوہر سے، شوہر پہ اعتبار نہ ہو، پیار تو ہو بیوی سے، اس پہ اعتبار نہ ہو، پیار کا اظہار ہو بچوں سے، لیکن اعتبار نہ ہو، باس سے پیار بڑھائے، اعتبار نہ ہو۔ حضرات منافقت اس کے علاوہ کسے کہتے ہیں مجھے بتا دیجئے گا، لیکن چھوڑیے، آپ بہت اچھے، میں اپنے لفظوں میں بہت اچھا، صرف 2 موٹی موٹی 4-5 چیزیں چیک کیجئے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کہا توحید کا اعلان کرو،
کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل ہو، پرابلم ہو، تم نے مشکل میں میرے دروازے پہ آنا ہے۔ تمہیں کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، میرے در پہ آؤ، مجھ سے مانگو، میرے در پہ آؤ، مجھ سے مانگو۔ حضرات جائیے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ بزرگ موجود تھے، زمین پہ ان کی قبریں تھیں، باپ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکا ہے۔ مشکل کشائی اگر قبروں پہ، مزاروں پہ، درباروں پہ، اولیاء اللہ کے گھروں میں ہوتی، کعبہ کے رب کی قسم، میرا رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت دے کے، یہ تصوف دے کے، یہ خانقاہی نظام دے کے، یہ عزت اور آبرو والی چیز دے کے کہتے کہ پوری ورلڈ کا ایک چکر لگاؤ، جہاں جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کی مزاریں ہیں میں وہی بھیج کے نشاندہی کر دیتا ہوں، ان کے اوپر تعمیرات کرواؤ، اپنے صحابہ کو ایک ایک مجاور بناؤ، سجادہ نشین بناؤ، باقی دنیا کو دعوت دو، ہر مشکل میں آؤ اور یہاں آ کر کے اپنی مشکلیں حل کرواؤ۔ لیکن محبوب کا انداز کیا تھا؟ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیتے چل، کانا اذا حزبہ امر فازع الی الصلاۃ۔ سارے مسلک والوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، لیکن عوام میں نہیں۔ ترجمہ کیا ہے کہ محبوب کو جب بھی کوئی تکلیف آتی، جزا فضا ہوتی، کوئی مسئلہ بنتا، کوئی ہیبت آتی، کوئی دکھ درد، نہیں یقین آتا، نہیں یقین آتا۔ میرے پیغمبر نے بدر میں 313 سامنے کھڑے کر کے 1000 کے سجدہ گاہ جہاں بنائی تھی، وہاں پہ ماتھا ٹیک کے بول دیا تھا، اللہ اگر آج یہ 313 نہ رہے تو زمین کے اوپر عرش بری کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، ماتھا ٹیکنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ کہاں سر جھکایا تھا جناب؟ کسے بلایا تھا؟ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے بھاٹی چل، پاک پتنے چل، ملتان چل، علی پور شریف چل، اچ شریف چل، بابا غازی کے پاس چل، اجمیر و بغداد چل۔ کہاں بھیجا محبوب نے؟ یہ اعتبار کرا ہے آپ نے اور میں نے۔ اگر آپ نے یہ اعتبار کیا ہے تو پھر یہ اعتبار نہیں، میں نے کیا ہے تو یہ اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار یہ ہے کہ تیرے پہ مشکل آئے، مسلک نہ دیکھ، گروہ نہ دیکھ، جتھا نہ دیکھ، فرقہ نہ دیکھ، تعداد نہ دیکھ، وہ فاران کی چوٹی پہ چڑھی ہوئی ایک انگلی، اگر بھلائی، کامیابی، کامرانی چاہتے ہو، عرب و عجم پہ حکومت چاہتے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ اعتبار ہے، چیک کر لیجئے، آپ ٹیسٹر لگائیے خود کو۔ دوسرا تو آپ کو شاید کافر بڑی آسانی سے کہہ دے، لیکن آپ کو دوسری چیز، میرے محبوب کو رب نے کہا کہ محبوب میرے ساتھ سچا پیار ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، جی اللہ جی، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں قوم کو کہہ دیتا ہوں میرے محبوب کی اتباع کرے، اور آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ اعلان کر دو اپنی امت میں، اپنی قوم میں۔ یہ سورۃ الانعام ہے۔ انعام پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ہے کوئی لوگ؟ انعام اور ہے، انعام اور ہے، ڈنگروں کو، ڈھوروں کو، جانوروں کو، ٹھیک ہے؟ ڈنگروں والی صورت انسانوں پہ اتاری کہ ڈنگر ڈھور جدھر کو منہ آیا چلے گئے۔ تو انسان ہے، تیرے لیے کوئی اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے، وہ ماڈل بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور محبوب ان کو کہہ دو، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم عطا کیا ہے۔ صراط مستقیم، پیغمبر کس پہ ہوتے ہیں؟ صراط مستقیم پہ۔ دینن قیما، سب سے پرفیکٹ کامیاب کامران، جس کے جھنڈے گڑے ہوئے ہوں، جس پہ کبھی زلزلہ نہیں، کبھی کپ کپاہٹ نہیں، کبھی کوئی جو ہے اس پہ اور کیف تاری نہیں، وہ ہلنے والا نہیں، وہ ڈٹ کے، وہ جم کے قائم رہنے والا دین، ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ابراہیم کی ملت ہے حنیفہ، جو صرف ایک رب کے بن کے اس دنیا میں رہے۔ وما کان من المشرکین، ساری دنیا شرک کی طرف بلاتی رہی، مگر انہوں نے کبھی گھر کو، ماں باپ کو، آباؤ اجداد کو، یار بیلیوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے پیسے کو، اپنے پیشے کو، اپنے سٹیٹس کو، اپنے رتبے کو، اپنے عہدے کو، یا وقت کے نمرود کو، حکومت کو، فوج کو، سپاہ کو، سیاہ کو، یا اپنے ڈیرے اور گھر کو جلا وطنی بھی کی گئی تو کر دی گئی، بیوی بچے بھی لے لیے گئے تو دے دیے۔ وما کان من المشرکین، مگر ابراہیم نے ایک دفعہ بھی کسی مشکل میں سر کسی غیر کے در پہ نہیں دھرا۔ اعتبار کر قرآن کا۔ اب اللہ کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ محبوب کہو ذرا
اعلان کرو کیا؟ کل ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانیاں، و محیایا، میری زندگی کا پل پل جنم سے لے کے وفات تلک، و مماتی، میرے موت کے لمحات سکرات اور ما بعد الممات، للہ رب العالمین، میں صرف ایک رب کا ہو کے موحد ہو کے رہوں گا، میں کسی کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنے والا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، یہی مجھے آرڈر ہے، وانا اول المسلمین، میں سب سے خود پہلے اعتبار کر کے اپنی نمازوں میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، قربانیوں میں، زندگی میں اور موت میں ایک ایک پل اپنے رب کے لیے خاص کر رہا ہوں۔ حضرات، محبوب کی اس زندگی پہ اعتبار ہے تو اپنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، لین دین، تعلقات، خوشی غمی، مناجات، دعائیں، اسے ذرا چیک کر کے دیکھیں، وہ تو صرف اللہ کے لیے تھی، مگر تیری میری نمازیں، تیری میری حاجتیں، تیری میری قضائیں، تیری میری مشکلیں، تیرے میرے پرابلم، اولاد نہیں تو تب کیا ہوتا ہے، فلاں نہیں تو تب کیا ہوتا ہے، در در پہ جھکنے والے، یہ کون ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والے تو ڈھیروں مل جائیں گے، مگر اعتبار کرنے والے کوئی 100 میں سے 2-4 نظر آئیں گے۔ کیوں؟ یہ دو رنگی کیوں ہے تیرے میرے میں؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ حضرات آئیے ایک اور مثال لیں، چیک کریں، ٹیسٹر لگائیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا افضل الذکر لا الہ، مسجدوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، دنیا میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ۔ بڑے سارے علماء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید خود کو زیادہ پڑھا ہوا سمجھتے ہیں، محبوب کو اگلے لفظ کہنے آتے تھے محمد رسول اللہ، بتانے بھی آتے تھے، مگر جتنی وحی آئی ہے، جتنا حکم آیا ہے، جتنا کلمہ آیا ہے، جتنا لفظ آیا ہے، جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھایا، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھایا، اسی پیغمبر سے پیار ہے تو اعتبار کر۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جب ذکر میں پوری دنیا میں 10 ٹاپر نہیں، اونلی ون، سر فہرست، اگر کوئی افضل الذکر سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور بس اتنا ہے۔ اعتبار کیا تو نے؟ اگر اعتبار ہے تو بسم اللہ، اور اگر ساتھ میں تو ترجمے میں کرتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو معذرت کے ساتھ اعتبار نہیں ہے۔ یہ اعتبار کا معنی یہ ہے جتنا دیا ہے اتنا، جتنا عطا کیا ہے اتنا، جتنا پیش کیا ہے اتنا۔ چوتھی مثال لے، درود سارے پڑھتے ہیں، پیار ہے تو درود تو بنتا ہے بھائی، تسبیحاں نکلتی ہیں، پیار سچا ہے، دوسری رائے ہی کوئی نہیں۔ میں نہیں کسی کے اعتبار پہ شک کرتا، لیکن اعتبار، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو درود کون سا پسند ہے؟ درود کون سا پسند ہے؟ ایک سادی سی مثال، آپ نے کبھی جا کر کے ابو سے پوچھا تو ہوگا ابو جی جوتا کون سا پسند ہے؟ 10 جوتے بھی باپ مڑوا دیتا ہے، پسند کا لیتا ہے، سوٹ مڑوا دیتا ہے، پسند کا لیتا ہے، بیوی تیرے لائے ہوئے سوٹ پسند نہیں کرتی۔ میرے دوست، سالانہ محفل ہے، سالانہ پیار ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے، خوشیاں ہیں، اظہار بھی ہے، اقرار بھی ہے، پتہ کر اعتبار ہے۔ صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی دیا، اور میرا یار اعتبار نہیں کرتا، کہندا جی جڑا اسی دیتا وہ زیادہ پیارا جو ہوم میڈ، ہینڈ میڈ، بہت اچھا ہوگا، قیمتی ہوگا، فیصلہ آباد کا بنا ہوا ہے، بڑے صاحب علم نے بنایا ہوگا، نحو آتی ہوگی، گرامر آتی ہوگی، صرف آتی ہوگی، بڑے بڑے رموز و اوقاف کا علم ہوگا، انکار نہیں، لیکن مجھے یہ جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے، محبوب نے کس درود کو چنا تھا؟ کہ آپ بنوانا چاہتے تو بنا نہیں سکتے تھے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اگر تجھے نبی کی پسند پہ اپنی پسند رکھنی ہے، پیار بھی دیکھ اور اعتبار بھی دیکھ، تجھے مبارک، لیکن اگر تیرے اعتبار میں کوئی فرق ہے تو خود کو چیک کر۔ اپنی اصلاح آسان ہوتی ہے، دوسروں کی شاید بڑی آسانی سے ہم کہہ لیتے ہیں لیکن مشکل ہوتی ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، بسم اللہ کی مثال لے لیں۔ مجھے کافی سارے دوست احباب کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنے میں کیا حرج ہے؟
میں کہتا ہوں جناب حرج ہوتے ہیں، آپ کو محسوس نہ ہوں تو اور بات ہے، اور بات ہے۔ یہ تو وہ بہتر جانتا ہے نا جو جانتا ہے، وہ جی پوری میں کیا حرج ہے، کوئی ہوگا مسئلہ، مجھے کیا پتا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں اتاری ہیں، 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے ایک صورت ایسی بھی اتری ہے جس کے شروع میں بسم اللہ ڈھونڈنے نکلو گے تو جناب آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ سورہ انفال ہے، انفال کے بعد یہ سورہ توبہ ہے۔ اس سورہ توبہ کے اندر آئیے پوری دنیا کے جتنے قرآن مجید ہیں اٹھا لیجئے، شروع میں بسم اللہ نظر نہیں آئے گی۔ رب نے اتاری ہے تو ہم نے مانی ہے 113 صورتوں میں۔ اس صورت کے درمیان یا پہلے شروع میں نہیں اتاری، اعتبار یہ ہے صحابہ نے کیا، یہاں بسم اللہ نہیں دی، جہاں پوری دی ہے پوری، جہاں نہیں دی نہیں، جہاں ادھوری دی ہے ادھوری، اعتبار ہے۔ توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے؟ وہ جی میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، حرج کیا الرحمن الرحیم کہنے میں؟ مجھے نہیں پتا، وہی حرج ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے تو پوری نہیں پڑھتا بسم اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے اعتبار، یہ ہے اعتبار۔ مثالیں لینی ہیں اور آگے بڑھیے۔ ایک اور مثال سے اپنے آپ کو چیک کیجئے جناب، تراویح کے اوپر آپ کا کیا اعتماد ہے؟ صرف مولوی کو دیکھ رہے ہو، بیان کو دیکھ رہے ہو، جماعت گروہ کو دیکھ رہے ہو، یا جس ہستی کی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے اس کی ادا کو دیکھ رہے ہو؟ میرے بھائیو، علامہ عینی حنفی نے رحمہ اللہ تعالی وجزاہ اللہ تعالی لکھا اپنی کتاب میں بخاری کی شرح میں، 20 کا بھی قول ہے، 3 اور ڈال کے 23 کا بھی قول ہے، 26 کا بھی ہے، بعض فقہا نے لکھا کہ 29 کا قول بھی ہے، 33 کا بھی ہے، 36 کا بھی ہے، رکعتیں 39 بھی ہیں، بعض نے کہا 41 ہیں، بعض نے کہا 47 ہیں، بعض نے کہا لا حد لہا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، 2 رکعت پڑھ کے 1000 نفل بھی پڑھ لیتے ہو تو پڑھ لو۔ دنیا اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے قول پیش کر رہی تھی، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل رمضان اور غیر رمضان میں وہ 11 کا تھا۔ ساری دنیا سے تو نے پیار بھی کرا، اعتبار بھی کرا، نہیں اعتبار آیا تو آقا کی بات پہ نہیں آیا، اسے مسلکی بنا کے سائیڈ پہ کر دیا۔ تجھے علم نہیں، 17 رکعتیں تو نے 11 مہینے مانی ہیں۔ عشاء کی نماز تو 4 رکعت میرے محبوب مسجد میں پڑھتے تھے، اور 2 رکعت آ کے سنت گھر میں پڑھتے تھے، 6 ہو گئی، باقی 11 رکھتے تو جناب تہجد کی نماز ہے، وتر بھی تہجد کی ہے، عشاء کی نماز نہیں ہے۔ 11 اور 6 17 مان لیتے ہو، لیکن اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں تجھے 11 دے، تو نے کس وجہ سے اعتبار کرا ہے؟ ضعیف روایتوں پہ آ کے اپنے لیے سب صحیح کر لیا، اور جو صحیح ترین تھا اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ ممبر و محراب پہ قسم اٹھانے والے نے قسم اٹھا کے کہا تھا میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، بڑی ساری عبارتیں بدلی، تحریریں بدلی، لفظ بدلے، لیلتن کو رکعتن میں بدلا، ایک ہسٹری بنی، مگر نہیں، میں پیار کرتا ہوں، میرے پیار کو دیکھ، میرے اعتبار کو نہ دیکھ۔ حضرات اسی طرح وتر کو دیکھ، کلیئر کٹ بولا پیار کرنے والوں نے، وہ جی وتر ایک ہوتا ہی نہیں ہے، وتر ایک ہوتا ہی نہیں۔ میری محبت کو دیکھ، پیار کو دیکھ، اعتبار کو دیکھ، جا سنن کو اٹھا، فقہ کتابوں کو اٹھا، امام نسائی کو پڑھ، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 وتر پڑھے تو کیسے پڑھے، 7 پڑھے تو کیسے پڑھے، 5 پڑھے تو کیسے پڑھے، 3 ادا کیے تو کیسے کیے، کیف الوتر برکعت واحدہ، میرے محبوب نے 1 رکعت وتر پڑھا تو کیسے پڑھا؟ کہا جی نہیں، اس پہ اعتبار نہیں ہے، کراس کر دو، 100 ہیلے، 100 حجتیں، 100 بہانے، پیار ہے مگر اعتبار نہیں۔ اور بعد میں یہ بھی پڑھا ان اللہ وتر یحب الوتر، تیرا رب ایک ہے، تاک ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اسے یکتائی پسند ہے، وحدانیت پسند ہے، شراکت پسند نہیں۔
اگر یہاں مانا تو 3 کر رہا ہے تو پھر اس کو ٹھیک مان لے جو عیسائی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ انگلی دیکھنے میں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک ہے، مگر اس ایک کے اندر جو 3 پورے ہیں نا، اسی طرح اللہ تو ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، مگر عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ یہ مل کے 3 ایک خدا بنتے ہیں، پھر اس کا فلسفہ مان لے تو جو 3 وطروں کو ایک بنا رہا ہے۔ اعتبار کیجئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم سے کچھ اور ہوا یا نہیں ہوا، تیری طرح پیار کھل کے اس کے اظہار شاید ہم نے ٹمکائے تو نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ساری دنیا کی مخالفت لے لی ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملا صحیح سند اور متن کے ساتھ، پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ مد مقابل کون ہے، سکا باپ ہے، سکی ماں ہے، ددیال ہیں، ننیال ہیں، سسرال ہیں، یارانے ہیں، دوستانے ہیں، محبتیں ہیں، بڑے بڑی جمع غفیر ہے، سواد اعظم ہے، ہوگا اپنے گھر ہوگا قبر میں اپنی اپنی جانا ہے، منہ جس ذات کو دکھانا ہے اور جس ہستی کی شفاعت اور کوثر کا جام لینا ہے، مجھے اس کی حیا ہے، اس کا اعتبار ہے اور اسی کا پیار یہ مجبور کرتا ہے کہ میں اسی پہ رہوں۔ حضرات کفن کی چادروں پہ آ جائیے، لیجئے مثال، لگائیے ٹیسٹر، اعتبار چیک کیجئے، محبوب سے بڑھ کے بھی کوئی کریم ہستی ہوگی؟ میرے نبی کے یاروں سے بڑھ کے بھی کسی نے پیار کرا ہوگا؟ آج پیغمبر کی جان کے اوپر جان بچانے کے لیے کعبہ کے رب کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے بھی دے دیے گئے کہ تیر آئیں تو آگے کر دینا۔ میرے محبوب کی طرف بڑھتے ہوئے تیروں کو ہاتھوں پہ روک کے پورا ہاتھ اڑ گیا، بازو شل ہو گیا، ابھی بھی محبت نہیں تھی۔ 70 لاشیں احد میں گرا دیے، ابھی بھی پیار نہیں تھا، مگر اعتبار دیکھ، آج 70 قبریں کھودنے کی ہمت نہیں تھی، کہا کہ چلیں ایک قبر میں 2 2 3 3 کر دو۔ محبوب پورے مدینے میں، مدینے کی منڈی میں، گھروں میں 70 چادریں نہیں ہیں کہ کفن دیے جا سکے۔ اچھا ایسے کرو، جس کے پاس میسر ہے 3 دے دو، نہیں تو 2 دے دو، نہیں میسر ایک چادر میں 2 2 3 3 کر دو، بڑی ہے۔ محبوب ایک کیس ایسا بھی آیا ہے، عرب کا شہزادہ ہے، چادر پوری نہیں ہے، پرنا ہے چھوٹا سا، صافہ ہے، لک بننا والا، کیا کریں؟ سر پہ دیتے ہیں پاؤں ننگے، پاؤں پہ دیتے ہیں سر ننگے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمرجنسی ہے، سر پہ کپڑا دے دو، پاؤں پہ گھاس دے کے دفنا دو، چلے گا۔ اعتبار کیا صحابہ نے کہ نہیں؟ ایک بھی حوالہ لیا کہ کسی نے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہا محبوبے بھی کوئی گل ہے ساری زندگی تواڈے لئی لڑے تے جان لگیا تین کپڑے بھی نصیب نہیں، لوکاں لئی من سلوے رب نو کہو ہاں ذرا۔ اتر سکتا تھا مگر اعتراض نہیں، آقا کی ذات اعتراض کے لیے بنی نہیں ہے، شکووں کے لیے رب نے یہ چیز رکھی نہیں ہے۔ جب محبوب کو خود کو کفن دیا گیا، 3 یمنی کاٹن کی بنی ہوئی چادریں، اپنی بیٹی زینب کو نگرانی میں کفن دلوایا، 3 چادریں، پیار بڑا ہے۔ مگر میرا یار کہتا ہے جی کرتی بھی بنا لو، سر کے اوپر کیپ بنا لو، ٹوپی بنا لو، پگڑیاں آج کل چل گئی ہیں، اور اسی طرح ماشاءاللہ قبریں تابوت باقاعدہ ریڈی میڈ۔ میں گیا ٹیکسلا میں، بڑی ون سونی لوگوں کو دیکھ کے بنی وہ مٹی کی سادی قبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، آپ کی اپنی اہل بیت کے افراد کی۔ تیرے محبوب نے 3 چادریں دیں لیں، تجھے اعتبار ہے؟ شکر ہے مجھے ہے، میں نے اپنی ماں کو کفن دیا ہے 3 چادروں میں، میں نے اپنے بچوں کو کفن دیا ہے 3 چادروں میں۔ کس پہ اعتبار کر کے؟ کپڑا نہیں تھا، فیصل آباد میں رہتا تھا، ایک اشارہ کرتا تو چاروں طرف سے کفنوں کی بھرمار ہو جاتی، اپنے گھر کے اندر سے بھی لیتا تو الحمدللہ بڑی وافر اللہ نے ہمت دے رکھی تھی۔ مگر معاملہ پیار کے ساتھ اعتبار کا ہے جناب، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ ایک اور مثال اٹھا، آزان تو بھی کہتا ہے، آزان میں بھی کہتا ہوں، پیار کرنے والے، لیکن تو نے کبھی میری مسجد میں اذان سے پہلے درود نہیں سنا ہوگا، مجھے آتا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ بنانا چاہوں تو بنا نہیں سکتا۔ جن یاروں نے بنایا ہے شاید عربی کے اندر وہ شدھ بدھ نہ ہو، فخر نہیں ہے، گولڈ میڈل ہے میرے پاس، ہزاروں صفحات کے درود بنائے جا سکتے ہیں، 1 جدید ترین ماڈرن، لیکن کیوں؟ مجھے اس پہ اعتبار ہے جس پہ پیار ہے، پیار کیا ہے تو اعتبار کیا ہے۔ میرے مرشد نے اذان سے پہلے اپنے کسی بھی مؤذن سے درود نہیں پڑھوایا، کہا اذان کہو، سننے والا جواب دے،
حی علی الصلاح ہے، حی علی الفلاح ہے، سیم کہو نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بولو، باقی سیم جواب دو، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، میرے اوپر درود ابراہیمی پڑھو۔ جو یہ کرے گا کل قیامت کے دن اس کی سفارش میں کروں گا۔ محبوب نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، جو بھی کرے گا اس کو یہ دوں گا۔ تو جناب میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میری مسجدوں کے اندر اس کا اظہار دیکھ۔ اسی طرح مزید مثال لینی ہے تو خطبہ جمعہ کو دیکھ لے، سارے لوگ تقریریں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب ممبر پہ آئے، قوم کو قوم کی زبان میں 2 خطبے دیے، درمیان میں بیٹھے۔ قوم کو قوم کی زبان میں، خطبے کا معنی یہ ہے ہم پہلے تقریر کریں پھر اس کے بعد آئیں، عربی میں خطبہ پڑھیں، قوم کو سمجھ آئے یا نہ آئے، رٹے رٹائے جملے بیان کر جائیں، نہیں، دونوں خطبوں میں میرے محبوب نے قوم کی زبان میں بات کر کے پھر نماز پڑھائی ہے۔ ابھی بھی اعتبار نہیں ہے، اعتبار تجھے ہے، ذرا چیک کرنا۔ ایک اور، عورت کی نماز افضل کہاں ہے؟ محبوب نے کہا گھر میں۔ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میں نے بھی کہا گھر میں۔ کہا چادر 4 دیواری کے اندر بھی اس کمرے میں جو کمرہ سب سے زیادہ سیف ہے، ہم نے کہا وہیں افضل ہے۔ عورت کا دل کر رہا ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، میں نے مسجد جانا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں سے کسی نماز کی یا جمعے کی ڈیمانڈ کی ہے، میں مفتی وقت روک دوں؟ کہا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، رب کی بندیاں، اللہ کی لونڈیاں، یہ عورتیں، تمہارے گھروں کی خواتین، یہ مستورات اگر اللہ کے گھر آنے کی اجازت مانگیں، لا تمنعوا، روکنا مت۔ اللہ کی قسم دنیا اعتبار نہیں کر سکی، میں آج بھی ان جملوں کا اعتبار کرتا ہوں۔ آپ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میری گیلریاں دیکھ، مسجدوں کے تہہ خانے دیکھ، میری عام نمازیں دیکھ، میرے جمعے دیکھ، تجھے وہاں جہاں مرد ملیں گے عورتیں بھی ملیں گی۔ بھئی یار میری عورتیں سیدہ عائشہ سے بڑھ کے عزت رکھتی ہیں، سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے وقار رکھتی ہیں، امہات المومنین صحابہ رسول کی بیویوں سے بڑھ کے مقدس ہے۔ بازار میں تو ڈر کوئی نہیں، میلے میں ڈر کوئی نہیں، ثقافت میں ڈر کوئی نہیں، کسی جو ہے وہ جا کر کے سرکس میں کوئی خوف نہیں، انار کلیوں میں کوئی پرابلم نہیں، صرف اللہ کے گھر میں آتے ہوئے تجھے خدشے نظر آتے ہیں۔ اعتبار دیکھ میرا، مزید آگے چل، عیدین کی نماز میں عورتوں کا مسئلہ دیکھ، لے کے آئیں کہ نہیں لے کے آئیں؟ محبوب نے کہا نہ بھی آنا چاہے تو لے کے آؤ، اپنی عورتوں کو نکالو عید کے لیے۔ کس عید کے لیے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے، عید میلاد النبی کے لیے نہیں کہا، مگر سب نکالتے ہیں۔ عید الفطر عید الاضحیٰ کے لیے نکالو۔ ایک مسئلہ بن گیا، پرابلم پیش کی گئی، محبوب کیسے نکالے؟ ایک پرابلم ہے، کچھ عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، ایام سے ہیں، کہا پھر بھی نکالو ہیں، کہا جی لیکن صرف نماز والی جگہ سے الگ بیٹھ جائیں، ہم نماز پڑھائیں گے، ہم خطبہ دیں گے، بعد میں دعا کریں گے، دعا میں شریک ہوں۔ کہا محبوب ایک اور پرابلم ہے، سب کے پاس برقعے نہیں، عبائے نہیں، چادریں نہیں، ردا نہیں، حجاب نہیں، جلباب نہیں، کیا کریں؟ اوڑھنیاں نہیں۔ کہا ایک عورت کی اوڑھنی ہے نا بڑی ہے، تو اس میں اپنی بہن کو چھپا کے پردہ کروا کے لے آئے، پر آنا ہے جناب، نکالا، اعتبار کرا، آ میری عیدگاہیں دیکھ۔ اعتراض کرنے والے کبھی دل سے آ، آنکھوں کی بصارت استعمال کر، دل کی بصیرت استعمال کر۔ تو نے قرآن اٹھا کے قسمیں اٹھا کے کہہ تو دیا کہ پیار نہیں ہے، لیکن کیا کروں، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، اس نے اتنی جگہیں چھپائی ہیں، اتنے سین چھپائے ہیں، اتنے منظر نامے چھپائے ہیں، ان کا بیان نہیں کرا، حدیث کے مطابق عمل کس کا ہے ذکر نہیں کرا۔ ذرا عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے نام چیک کر۔ محبوب نے کہا رمضان کے روزے رکھے، شیطان کو مات دی، یکم شوال کو عید کرو، ہم نے عید کری۔ آقا نام کیا ہے؟ عید الفطر ہے۔ محبوب سنت اور طریقہ کیا ہے؟ کہا جب سورج
سورج نکلے اور سوا نیزے پہ آئے، تم نے عید پڑھنی ہے، مسجد ہے کہاں جائیں؟ کہا کھلی جگہ ہے تو وہاں جاؤ، کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک مسجد، وگرنہ کھلی جگہ پہ جاؤ۔ ہم نے عیدگاہیں بنائی، کہا اب جو ہے ہر نماز میں اذان ہے، قیاس نہیں کرنی ہے، یہ بھی نماز مگر اذان نہیں، نماز جماعت ہے، جماعت اس کی ہوگی مگر اقامت نہیں، محبوب پہلے خطبہ دے دوں، لوگ آ رہے ہیں۔ کہا نہیں، پہلے عید پڑھا، پہلے نماز پڑھائی، اب خطبہ دے، اور خطبے میں کہہ دے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، مجبوری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کسی کو جعلی روایات موضوع من گھڑت بنا کے پھندے ڈال کے نہیں بٹھایا، او بھائی کوئی ایمرجنسی ہے، مجبوری ہے، پرابلم ہے، آپ جا سکتے ہو، جتنی اجازت محبوب نے دی ہے دی۔ اب جناب خطبہ ہوا، دعا کا ٹائم ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، سارا کچھ ہو گیا، محبوب جاتے ہوئے اسی رستے سے جائیں؟ کہا نہیں، راستہ بدل لو۔ طریقے بتائے کہ نہیں بتائے؟ عید الاضحیٰ تاریخ بتائی، میرے مصطفیٰ نے کہا ذی الحجہ کے 10 ایام پہلے افضل ترین دن، ہم نے کہا افضل ترین دن، کہا ان میں روزہ رکھ سکتے ہو، ہم نے کہا روزہ رکھ لیا، یوم عرفہ کا روزہ بڑا عظیم روزہ رکھ لیا، محبوب 10 کو بھی روزہ رکھے؟ کہا نہیں، آج ہے تو ذی الحجہ کا 10واں دن مگر روزہ نہیں، عید ہے۔ عید کا نام کیا ہے؟ اضحیٰ ہے۔ ٹائم کیا ہے؟ سورج جب سوا نیزے پہ آ جائے، کہاں پڑھنی ہے؟ عیدگاہ میں۔ پہلے کیا کرنی ہے؟ نماز، پھر دینا ہے خطبہ، پھر کرنی ہے دعا، پھر رستہ بدل کے تکبیرات پڑھ کے جا کے جانور ذبح کرنا ہے۔ جا میرا پیار بھی دیکھ، میرا اعتبار بھی دیکھ، میں مینا میں ہوتے ہوئے بھی محبوب نے وہاں عید الاضحیٰ نہیں پڑھی، میں نہیں پڑھتا، میں عید میں نہیں جاتا، میں وہاں رمی جمار میں، سر منڈوانے میں، قربانی کرنے میں وہاں مصروف ہوتا ہوں، کیونکہ وہاں میرے آقا نے نہیں پڑھی، میں نہیں پڑھتا، جہاں پڑھی ہے وہاں پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن کو عید قرار دیا، ٹائم بتایا، جمعے کا خطبہ بتایا، انداز بتایا، رکعتیں بتائیں، ہم کر رہے ہیں۔ جناب یہ جو آپ نے آج عید اور جشن اور میلاد النبی بنائی ہے، تیرے پہ ساری زندگی ادھار ہے، اعتبار کر پر نبی کا۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، دین ہوتا، ضروری ہوتی، باقی 2 عیدوں سے افضل ترین ہوتی۔ میں نہیں گنتا کہ کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھائی، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لائف ٹائم اس عید کا صرف نام ثابت کر دے۔ عید الفطر ہے نا، عید الاضحیٰ ہے، کتاب العیدین فقہا نے چیپٹر باندھے ہیں، محدثین نے عنوان دیے ہیں، نیچے ڈیٹیل دی ہے۔ صرف پیار ہی کافی نہیں ہوتا جناب، تہوار کے لیے کتاب و سنت کی دلیل بھی چاہیے ہوتی ہے۔ یہودی آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنے لگا صحیح بخاری کی حدیث ہے، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتی لاتخذناها عیدا، ہم اس کو عید منا لیتے، عید بنا لیتے۔ کہا کون سی؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہودی سن، جب جبریل امین یہ آیت لے کے آئے تو مجھے علم ہے، تاریخ کون سی تھی علم ہے، دن کون سا تھا علم ہے، جگہ کون سی تھی علم ہے، محبوب کس سواری پہ تھے مجھے یہ بھی علم ہے، کتنے لوگ تھے 1.25 لاکھ افراد کی موجودگی میں اتری مجھے یہ بھی علم ہے، مگر اس آیت کو اس موقع پہ محبوب نے عید نہیں بنایا، ہم بھی عید نہیں بناتے۔ عید مرضی کی نہیں ہوتی، اعتبار کر۔ خیر زندگی رہی تو اگلی ملاقات میں ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے، اعتبار کی بھی، پیار کی بھی، اللہ سمجھ دے۔ ایک جگہ پہ بھی تجھے غلطی نظر آئے، میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں، میرے پہ آپ وہیں بیٹھ کے ایک دفعہ یوں تھوک لگا کے کہہ دینا تف یار تو نے غلط کیا ہے، اور اگر ملے حق ملے، سند ملے، متن ملے، دلیل ملے، آپ کا عمل ملے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی ملے، میرے پیغمبر کی سیرت ملے، اسوہ ملے، قدوہ ملے، اور سب سے بہترین حیات ملے، تو پھر دعوت میں تمہیں کبھی نہیں دیتا کہ جناب آ کر کے میرے مسلک میں شامل ہو جائیں، میرے پہلے ہی نہیں سنبھالے جا رہے۔ آپ اپنے گروہ میں رہیں، اپنے مسلک میں رہیں، اپنی جماعت میں رہیں، نام وہی رکھیں۔ صرف آقا سے پیار کرتے ہو تو اعتبار بھی تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویہ چھوڑ مثبت جواب دے۔ السلام علیکم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، گفتگو کا مقصد خود کو چڑھانا نہیں، دوسرے کو گرانا نہیں، بلکہ آئینہ دیکھ کے اپنی اصلاح، اپنے پیار اور اپنے اعتبار کا جو ہے وہ لیول چیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں میں غلط ہوں مجھے صحیح کر دے، یہی ایک سوچ ہے، یہی ایک فکر ہے. اور جو حق ہے وہ سب کا حق ہے، سب تک پہنچے، سارے اس میں سے حصہ لیں. ایک سوال ہے کہ کیا عقیقہ گائے یا دمبا یا چھترا جسے ہم کہتے ہیں اس کا کیا جا سکتا ہے؟ بھائیو، یہاں بھی پیار اور اعتبار دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اونٹ کے اندر 10 حصے رکھے. اللہ کا شکر ہے ہم 10 مانتے ہیں. آپ نے عام گھروں میں اونٹ کے اندر، گائے کے اندر 7 حصے رکھے. ہم 7 کو تسلیم کرتے ہیں. محبوب نے اونٹ کو ذبح نہیں کیا، نہر کیا ہے. ہم پیغمبر پہ اعتبار کر کے اونٹ کو نہر کرتے ہیں. آپ نے گائے میں 7 حصے رکھے، ہم رکھتے ہیں. محبوب نے دمبا، چھترا، بھیڑ کی نسل سے جانور کا کہا، ہم کرتے ہیں. مگر جب بات عقیقے کی آئے گی تو ہم عقیقے کو قربانی پہ قیاس نہیں کرتے. کیوں؟ محبوب نے اس خوشی پہ رب بیٹا دے یا بیٹی دے، اولاد جیسی نعمت دی ہے. محبوب نے بڑے گوشت کو یہاں تذکرہ ہی نہیں کرا. چھوٹا گوشت، بکرا یا بھیڑ یا دمبا اس نسل سے، بیٹے کے لیے 2 سر، بیٹی کے لیے 1 سر. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے لوگوں نے اونٹ کا مائنڈ بنایا. تو سیدہ نے کہا تھا تمہارے نبی کی سنت جو ہے وہ بیٹے کے لیے 2 بکرے اور بیٹی کے لیے 1. جناب حسن اور جناب حسین کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا. تو ہم الحمدللہ اونٹ بھی رکھتے ہیں، اس میں 10 حصے بھی مانتے ہیں. اونٹ بھی رکھتے ہیں، 7 حصے بھی مانتے ہیں. گائے بچہ بھی رکھتے ہیں، 7 حصے بھی مانتے ہیں. لیکن اعتبار دیکھ بات عقیقے کی ہو تو ہم یہ بڑے جانور نہیں کرتے. ہم بڑے جانور نہیں کرتے کہ ماشاءاللہ 3 بیٹے ہوئے ہیں، 1 بیٹی ہوئی ہے، 1 ویڈ کر لو، 3 بیٹوں کے 6 حصے، 1 بیٹی کا سارے ایک ہی دفعہ برابر نہیں. مالی ہمت ہے بسم اللہ، 7ویں دن نہیں ہے، جب اللہ توفیق دے گا پھر کر لیں گے. تو یہاں بھی ہم نے محبوب سے پیار کے اندر آپ کی ریت کا، روایت کا، سند کا، متن کا، آپ کے قول فعل اور عمل کا لحاظ رکھا ہے. ایک اعلان ہے جامع مسجد رحمانیہ مین یوسف آباد کے اندر جڑا والا روڈ پہ آج 7 اکتوبر بعد نماز مغرب درس قرآن ہے مولانا عبد الرحمن جوہر صاحب اور استاذ مکرم مولانا یونس خلیق صاحب کا. تو احباب جو ہے شرکت کریں اور تعلیم و تربیت کی سیشن میں بیٹھیں، استفادہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرے بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے. اللہ تمام امت مسلمہ پہ اپنی رحمت فرمائے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا بنایا ہے، محب بنایا ہے، تو اللہ صحیح معنوں پہ ان پہ اعتبار کرنے والا بھی بنائے. رب میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے میرا مالک نجات دے. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب